آپ گاؤں آئیں اور گاؤں آ کر آپ اپنے شکار کا شوق پورا نہ کریں، یہ تو پھر سراسر زیادتی ہے۔ کان 98 ہم اٹھا چکے ہیں، وہ چلتے ہیں اور سنائپر کے 2-4 شاٹ لیتے ہیں، 2-4 پرندے گرا کر آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ شکار کی طویل اور پیچیدہ تاریخ ہے جو ہزاروں سالوں پر محیط ہے اور دنیا بھر میں مختلف ثقافتوں اور معاشروں کو شامل کرتی ہے۔ شکار کی ابتدا پری ہسٹورک زمانے میں کی جا سکتی ہے، جب ابتدائی انسان اپنی بقا کے لیے شکار پر انحصار کرتے تھے۔ ابتدائی انسان مختلف وجوہات کی بنا پر شکار کرتے تھے، بشمول خوراک، لباس اور اوزار۔ وہ نیزوں اور تیروں جیسے قدیم اوزاروں کا استعمال کرتے ہوئے بڑے کھیل جیسے کہ میمت، بائسن اور ہرن کا شکار کرتے تھے۔ جیسے جیسے انسانوں نے ترقی کی اور زیادہ جدید آلات اور ہتھیار تیار کیے، شکار کھانا حاصل کرنے کا ایک زیادہ مؤثر ذریعہ بن گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ شکار بہت سی ثقافتوں اور معاشروں کا ایک اہم حصہ بن گیا۔ مصر جیسی قدیم تہذیبوں میں شکار کو دولت اور طاقت کی علامت کے طور پر دیکھا جاتا تھا اور بہت سے حکمرانوں کو شکار کے مناظر میں دکھایا گیا تھا۔ قدیم یونانی بھی شکار کی قدر کرتے تھے اور یہ ان کے افسانوں اور مذہب کا ایک اہم حصہ تھا۔ قرون وسطیٰ کے یورپ میں شکار شرفاء کے درمیان ایک مقبول مشغلہ تھا۔ بادشاہوں، شہزادوں اور لارڈز نے شکار کی پارٹیوں کا اہتمام کیا اور یہ دیکھنے کے لیے مقابلہ کیا کہ کون سب سے بڑا یا سب سے زیادہ غیر ملکی کھیل پکڑ سکتا ہے۔ شکار نے فوجی تربیت میں بھی ایک کردار ادا کیا، کیونکہ سپاہیوں نے شکار کے کھیل سے اپنی صلاحیتوں کو نکھارا۔ 19ویں صدی میں شکار یورپ اور شمالی امریکہ میں متوسط طبقے کے درمیان ایک مقبول کھیل بن گیا۔ دولت مند افراد بڑے کھیل جیسے کہ شیر، ہاتھی اور شیر کے شکار کے لیے غیر ملکی مقامات کا سفر کرتے تھے۔ یہ مشق، یہ شکار جسے ٹرافی ہنٹنگ کے نام سے جانا جاتا ہے، آج بھی جاری ہے، حالانکہ یہ تیزی سے متنازع ہوتا جا رہا ہے۔ شکار نے جہاں انسانی تاریخ میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے، وہیں اس نے جنگلی حیات کی آبادی پر بھی اہم اثرات مرتب کیے ہیں۔ دنیا کے بہت سے حصوں میں حد سے زیادہ شکار کی وجہ سے بعض انواع کے چرند پرند ناپید یا قریب قریب ختم ہو چکے ہیں۔ اس کی وجہ سے تحفظ کی کوششوں کی ترقی ہوئی تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ جنگلی حیات کی آبادی صحت مند اور پائیدار رہے۔ آج شکار دنیا بھر میں بہت سے لوگوں کے لیے ایک اہم سرگرمی بنی ہوئی ہے۔ دنیا کے کچھ حصوں میں جیسے کہ سب صحرائے افریقہ، شکار اب بھی خوراک اور دیگر وسائل کے حصول کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ دنیا کے دیگر حصوں میں شکار بنیادی طور پر ایک تفریحی سرگرمی ہے جس میں افراد اور گروہ کھیل یا ٹرافی کا شکار کرتے ہیں۔ شکار بھی زیادہ پائیدار اور اخلاقی بننے کے لیے تیار ہوا ہے۔ بہت سے شکاری اب منصفانہ پیچھا کر کے شکار کی مشق کرتے ہیں، جس میں کھیل کے جانوروں کو فرار ہونے کا مناسب موقع فراہم کیا جاتا ہے اور گاڑیوں سے کاٹنا یا شکار کرنے جیسے غیر اخلاقی طریقوں کے استعمال سے گریز کرنا شامل ہے۔ میں اوپر آیا ہوں پہاڑ پر اور یہاں پر مجھ سے شکار نہیں ہو رہا، تو میں تھوڑا واپس نیچے پہاڑ کی دامن میں جاؤں گا اور وہاں پہ جا کر شکار کروں گا۔ 10-15 شاٹ میں کر چکا ہوں، لیکن ابھی تک میں نے ایک بھی پرندہ نہیں مارا، تو یہ میرے لیے بہت شرم کی بات ہے۔ اور دوسرا یہ کہ مجھ سے بہتر تو یہاں کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو روزانہ غلیلوں سے کئی پرندوں کا شکار کرتے ہیں، چلتے ہیں اور اپنا ہنر مزید آزماتے ہیں، اپنے آپ کو تھوڑا ٹائم اور دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم کیا جادو اور کیا کارنامہ سر انجام کر کے دکھاتے ہیں۔ ان پرندوں کی ابھی لائف باقی ہے اور ہمیں پریکٹس کی ضرورت ہے، لیکن اگر کر لیتے ہیں تو پھر وہ تھوڑی جشن کا سما ہوگا۔ تو چلیں ابھی تھوڑا اور گھومتے ہیں۔ مزید برآں بہت سے شکاری اب تحفظ اور انتظام پر توجہ مرکوز کرتے ہیں، اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کام کرتے ہیں
کہ جنگلی حیات کی آبادی آئندہ نسلوں کے لیے صحت مند اور پائیدار رہے۔ حالیہ برسوں میں شکار ایک متنازع مسئلہ بن گیا ہے، جس میں اس کی اخلاقیات، جنگلی حیات کی آبادی پر اثرات اور تحفظ میں کردار پر بحث ہوتی ہے۔ ایک گھنٹہ ہونے کو ہے اس گن کے ساتھ گھومتے ہوئے، لیکن ہم سے ابھی تک ایک بھی شکار نہیں ہوا، اور اراؤنڈ 25 راؤنڈ کر چکا ہوں گا میں، لیکن پھر بھی ناکامی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ چلتے ہیں، ہمت نہیں ہارتے اور آگے دیکھتے ہیں۔ کچھ کا کہنا ہے کہ شکار کرنا جنگلی حیات کے انتظام کا ایک ضروری حصہ ہے، جبکہ دوسروں کا خیال ہے کہ یہ ظالمانہ اور غیر ضروری ہے۔ تنازع کی وجہ سے شکار کو منظم کرنے اور مزید پائیدار اور اخلاقی طریقوں کو فروغ دینے کی کوشش میں اضافہ ہوا ہے۔ آخر میں شکار کی ایک طویل اور پیچیدہ تاریخ ہے جو ہزاروں سالوں پر محیط ہے اور دنیا بھر میں مختلف ثقافتوں اور معاشروں کو شامل کرتی ہے۔ فائنلی 1 گھنٹے کی خواہری کے بعد ہم نے یہ ابابیل کا شکار کیا ہے۔ زہیب بھائی کو ہمارا یہ پرندہ پسند آیا ہے اور زہیب بھائی نے ہم سے مانگا، تو یہ کس کا ہو گیا؟ زہیب بھائی کا۔ ٹھیک ہے، آپ خوش ہو؟ خوشحال ہے؟ شکار نے جہاں انسانی تاریخ میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے، وہیں اس نے جنگلی حیات کی آبادی پر بھی اہم اثرات مرتب کیے ہیں۔ آج دنیا بھر میں بہت سے لوگوں کے لیے شکار ایک اہم سرگرمی بنی ہوئی ہے اور زیادہ پائیدار اور اخلاقی طریقوں کو فروغ دینے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ دوسرا شاٹ کھایا ہے ہماری اس پیاری چنچڑی نے، یعنی چڑیا نے، اور بیچاری کا ہم نے پھر سر درد سے الگ کر دیا ہے، اور یہ بھی ہم ان بچوں کو دے دیں گے۔ یہ لو دوالا دکھانا اس کو، دو کھائے۔ ہاں، ایک گھنٹہ لگاتار گھومنے کے بعد میں محض 2 پرندوں کا شکار کر سکا، ایک ابابیل اور ایک چڑیا۔ بچے بہت شور کر رہے ہیں۔ ایک گھنٹہ لگاتار گھومنے کے بعد میں محض 2 پرندوں کا شکار کر سکا، ایک ابابیل اور ایک چڑیا، لیکن بتانے والوں نے بتایا کہ دونوں پرندوں کو ناحق مارا گیا ہے، کیونکہ یہ پرندے شکار کے نہیں ہوتے۔ لیکن کیا کریں، اب ولاگ بھی بنانا ہے، شوق بھی پورا کرنا ہے، تو یہ گناہ ہوتا ہے تو ہونے دو۔ تیری محفل میں ساقی ہم جام اچالیں گے، کعبے میں جب جائیں گے تو ساقی تیری محفل میں ہم جام اچھالیں گے، جب کعبے میں جائیں گے زمزم سے نہا لیں گے۔ تو فصلوں اور کھائیوں اور پھر پہاڑوں پر تھکنے کے بعد ابھی ہم چاچا کے گھر آ چکے ہیں، اور یہاں پر آ کر ہم نے اپنی عصر کی نماز بھی ادا کر لی جو ہم سے قضا ہو گئی، اور سوچیں یہاں پر آ کے کچھ پھل ول توڑ لیں گے، اور پھر کچھ یہاں پہ بھی پرندوں کی چہچہاہٹ آپ سن رہے ہوں گے، کچھ شکار کر لیں گے یہاں پر اگر قسمت رہی تو چلتے ہیں اور آگے کی وہ